پاکستان کی صرف ایک جماعت ہے, صرف ایک جماعت, اس کا نام جماعت اسلامی ہے, جس کے اندر اس طرح کی باتیں ڈیموکریسی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھ لیے کہ ان کی اسٹرینتھ کیا ہے, ود دا پیسج آف ٹائم وہ ڈکریز ہوئی ہے. سب سے بڑی اکاؤنٹیبلٹی پبلک کی ہے, نو ڈاؤٹ. یہ یاد رکھیے, لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے, اللہ سے ڈرنے کی باتیں کرتے ہیں, ڈرتے اللہ کی مخلوق سے ہیں. اور یہ تھا کہ اب کیوں یہ بڑے کا بیٹا ہے, سردار کا بیٹا تو یہی رہے گا, نہیں, جو اہلیت والا ہے وہ آئے. تو وہ کیسے آئے؟ اب اہلیت والے کا فیصلہ کرنا. ایسے. اور پھر یہ بھی تھا کہ بادشاہوں سے لوگ اس لیے بھی تنگ ہے کہ بادشاہ کا بیٹا پتہ نہیں کیسا ہو سکتا ہے, کسی نالائق بادشاہ کا بڑا لائق بیٹا بادشاہ بن جائے. اور اگر وہ لائق بیٹے بادشاہ بنتے رہتے تو شاید دنیا میں یہ نظام نہ آتے. لیکن وہ جہالت بھی آ جاتی تھی, اور ایبسولوٹ پاور جو ہے وہ ایبسولوٹلی کرپٹ بھی کر دیتی تھی. السلام علیکم خواتین و حضرات, ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف پاکستانی ڈریم. میرا نام ہے زین پرویز, اور آج کے ہمارے مہمان نہ کہ صرف ایک پولیٹیشین ہیں بلکہ ایک پولیٹیکل فلاسفر بھی ہیں. آپ پاکستان کے انفارمیشن منسٹر رہ چکے ہیں, جی بی کے گورنر رہ چکے ہیں, اور ایک بہت ہی باکمال مقرر ہیں مسٹر قمر زمان کائرہ. سر فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ نے اپنی کم مصروفیات میں سے ٹائم نکالا اور تشریف لے کر آئے. آئی تھنک دس از یور فرسٹ پوڈ کاسٹ. ایسا ہی ہے. پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے مجھے انوائٹ کیا. میرا یہ پہلا ایکسپیرینس ہے, اس سے پہلے ٹیلی ویژن کا یا کیمروں کا تو ایکسپیرینس نیا نہیں ہے, لیکن پوڈ کاسٹ کا پہلا ہے. بلا شبہ ایسا ہی ہے. سر اسٹارٹ میں جاننا چاہوں گا تھوڑا سا آپ کی بیسک ایجوکیشن کے بارے میں. اسکولنگ کہاں سے ہوئی اور اعلیٰ تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ میں نے اسکولنگ میرے شہر لالہ موسیٰ سے ہوئی, وہیں سے میں نے میٹرک کیا. کچھ عرصے کے لیے ایف سی کالج میں داخل ہوا, پھر وہاں سے کنکلوڈ کیے بغیر واپس آ گیا. کچھ عرصہ چھوڑے رکھا, پھر دوبارہ میں نے ایف جی کالج کھاریاں سے گریجویشن کی, اور پنجاب یونیورسٹی سے جا کے میں نے فلاسفی میں ماسٹرز کیا. بالکل سر, میرا بھی کیونکہ فلاسفی میں ہی ماسٹرز ہے, تو ایک سوال جو کہ ایز اے فلاسفی اسٹوڈنٹ آپ سے بہت دفعہ پوچھا جاتا ہے لیکن شاید پروفیشنل کیریئر میں اتنا نہیں پوچھا جاتا, وہ یہ ہے کہ آپ نے فلسفہ کیوں چنا, وہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. میں جب اسکول میں تھا تو اس وقت سے میری طلب جو تھی علم کی, یہ ایک عرض تھی, موجود تھی. اس وقت بھی مجھے کتابیں پڑھنے کا شوق تھا. اس وقت ہمارے شہروں میں, چھوٹے شہروں میں, محلوں میں لائبریریاں ہوا کرتی تھیں پرائیویٹ, اور ہم جا کے جاسوسی ناول یا اس طرح کی کتابیں وہاں سے 4 آنے پہ 2 آنے پہ ایک دن کے لیے اس کا رینٹ پہ بکس لیتے تھے. تو وہ پڑھتے تھے سلیبس کے علاوہ. نارملی سلیبس کے علاوہ پڑھنے کا رواج کم تھا, تو وہ ایک شوق شروع ہوا. پھر جو بھی اس وقت کے رسالے, اخبارات, میری کیونکہ ٹیچرز کے ساتھ دوستیاں تھیں, اپنے سینئرز کے ساتھ ہمیشہ دوستیاں ہوتی تھیں, ایک ٹینڈنسی پیدا ہوئی. پھر نیچرلی ایک مسلم معاشرے کے اندر رہتے ہوئے مجھے اپنے مذہب کی طرف شغف ہوا, تو مذہب پڑھا. مذہب کو پڑھا تو اس کے اپنے بہت سارے کھلے کہ جی مذہب کے اندر پھر آگے بہت ساری برانچز ہیں. تو پھر کچھ عرصہ میں نے دیوبندی اسکول آف تھاٹ کو پڑھا. پھر دیوبندی اسکول آف تھاٹ سے پہلے میں جو بریلوی اسکول آف تھاٹ ہے اس کے ساتھ کچھ تھوڑا سا اس کو سمجھا. پھر ادھر تو یہ ایک دور رہا. پھر ایک وقت میں مولانا مودودی اور ان کے ہم اثروں کو ان سے بہت متاثر ہوئے. پھر کالج میں پہنچے تو اسلامک ہسٹری کو دیکھنے کا, لیکن یہ ایک عرض تھی. کالج میں جب پہنچے تو اس وقت پھر اس کے ساتھ پیرالل علوم, کیونکہ سارے سوالوں کے جواب نہیں مل رہے تھے جو پیدا ہوتے تھے, یہ کم از کم ایک جو ٹینڈنسی تھی وہ ایڈریس نہیں ہو رہی تھی. تو پھر میں نے, مجھے یاد ہے عبداللہ ملک صاحب کی, سبت حسن صاحب کی, ان کی کتابیں پڑھنے کا موقع ملا. مذہب کے بھی ایک دوسری جو ورشن تھی ان کو پڑھنے کا موقع ملا. ان روشن خیال جو مفکرین تھے, ان کو ہسٹری کا ایک دوسرا ورژن, ایک ہم نے پہلے پڑھا تھا جو ہمارا روایتی ہسٹری ہے, لیکن پھر اس کو پڑھا تو اس سے چیزیں اور زیادہ عیاں ہونا شروع ہوئیں. پھر آہستہ آہستہ جو اکنامک سسٹم ہے, ڈیپریویشنز ہے, آپ کا اوور آل علم بھی بڑھ رہا ہوتا ہے آپ کا, لیکن ہمارا یہ ان دا مین ٹائم یہ ضیاء الحق کا دور آ گیا. ضیاء الحق کے دور میں اس وقت قدریں تو بہت تھیں, لیکن اس دور میں علمی مباحثے ہوا کرتے تھے. ہمارے ہاں چھوٹا سا شہر تھا ہمارا, تو اس کے اندر بھی کچھ بینک آفیسرز تھے, کچھ ٹیچرز تھے,
کچھ شاعر تھے، تو شام کے وقت دن بھر کی آوارہ گردیاں شام کے وقت منتج ہوتی تھی. مین روڈ ہے جی ٹی روڈ، اس کے اوپر ہی کھوکھے ہوتے تھے، ان کے اوپر بیٹھ کے ویسے آپس میں محفلیں بیسے. تو وہاں سے ایک شغف اور ہوا. پھر میں نے سوشلزم پڑھنا شروع کیا. تو یہ بنیادی طور پہ اس طرح کا ایک سفر ہے جی. سوشلزم پڑھتے گئے تو اور اس میں دھنستے چلے گئے. پھر فلسفے کی ایک پیور فارم شروع ہوئی. تو ود دا پیسج آف ٹائم ارج تو ختم نہیں ہوئی، لیکن فلسفے کی ایک اور پیور فارم جو جا کے پڑھنے کا موقع وہ اور زیادہ آگے کالج میں جا کے آیا. میں نے کالج میں سبجیکٹ کے طور پہ تو نہیں پڑھا، لیکن پرائیویٹلی جو اپنے ذاتی علم کے حد تک. تو وہی شوق مجھے الٹیمیٹلی کہ فلسفہ پڑھنا چاہیے. میں نے پھر پنجاب یونیورسٹی میں فلاسفی ڈپارٹمنٹ میں تھا. اوکے سر. تو شروع سے ہی پالیٹکس کا شوق تھا یا پھر اس کے علاوہ اور بھی کوئی پیشن تھا؟ میری فیملی پالیٹکس میں تھی، اور مجھے سماج کو بدلنے کا بہت یہ خواہش اور ارج بچپن سے تھی. میں جب لوگوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں دیکھتا تھا، یہ جو خون اور نسل کی بنیاد پہ تقسیم ہے ہمارے معاشرے کی، جو کہ نہ اسلامی ہے نہ انسانی ہے، دونوں حوالوں سے ہی آج کے عہد میں یہ کسی طرح فٹ نہیں ہوتی، جو ہم نے آج بھی قائم رکھی ہوئی ہے. اور وہی ہمارے پاؤں کی زنجیر ہے، کیونکہ ہم نے اپنی آئیڈینٹی تبدیل نہیں کی. تو یہ مجھے شروع سے اس بات پہ بہت تکلیف ہوتی تھی. میرے ذہن بچپن میں ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا کہ میں کیوں اس لڑکے سے بہتر ہوں جو مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، مجھ سے زیادہ ذہین ہے، اچھے نمبر لیتا ہے، لیکن پھر بھی وہ مجھ سے انفیریئر گنا جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کو شیڈول کاسٹ انفارچونیٹلی کہا جاتا تھا. لیکن پھر میرا دین کہتا ہے کہ سب برابر ہیں، اور وہ سوال مجھے وہاں ایڈریس ہوتا. تو یہ جو سوالات تھے، ان سوالوں نے بنیادی طور پہ مجھے فلسفے کی طرف بھی لے کے آیا، اور سیاست کا بھی یہ شوق رہا. کیونکہ جب آپ فلسفہ پڑھ رہے ہیں، تاریخ پڑھ رہے ہیں، اور آپ اسٹرگل میں، میری فیملی کیونکہ پالیٹکس میں تھی تو نیچرلی وہ ٹینڈنسی بھی تھی، لیکن عملی سیاست کی نہیں، بلکہ ایک اوورآل سماج تبدیل کیا جائے. یہی فیسینیشن بھٹو صاحب کی طرف مائل کر کے لے کے آئی. اور اس تبدیلی کے عمل میں جتنا رول ہو سکا وہ بھی کیا. تو جو خواب تھے معاشرے کو تبدیل کرنے کے، یہ موجود تھے. عملی سیاست میں آنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا. مجھ سے ہمارے سب سے بڑے بھائی ہیں وہ، اور میرے چھوٹے ندیم اصغر، یہ دو بزرگوں کے ساتھ، میں نے کہا میری فیملی پالیٹکس میں تھی. میرے والد ایم پی اے تھے، اس سے پہلے وہ سٹی چیئرمین تھے. تو ان کے بعد میرے چچا مرحوم حاجی اصغر صاحب وہ آ گئے، وہ ایم پی اے بنے، ایم این اے بنے. تو ان کے بعد یہ پھر ہمارا فیصلہ تھا کہ وہ دونوں بھائی پالیٹکس کریں گے اور ہم ان کو سپورٹ کریں گے. بٹ ایک ایسا وقت آیا 2001 میں، اس وقت لوکل باڈیز کا انتخاب ہو چکے تھے، اور ہماری ڈومیسٹک پالیٹکس جو تھی گجرات کی، اس میں چودھری صاحبان کے خلاف ہماری سیاست تھی. اور ان کا ذرا تعلق واسطہ ہمیشہ ہی ویسے اسٹیبلشمنٹ سے رہا، اس وقت بھی ان کا ہو گیا تھا زیادہ. تو اس وقت ایک میرا جو کزن ہے، چھوٹے میرے بھائی ندیم اصغر، وہ تحصیل ناظم بن گئے تھے. یونین ناظم تھے، وہ تحصیل ناظم بن گئے، تو سیٹ خالی ہوئی. ٹھیک. تو مجھے کہا گیا، یہ ایک اتفاق رائے کا فیصلہ، میں نے اس کو بہت ریزسٹ کیا کہ میں نے پالیٹکس میں نہیں آنا. لیکن ہمارے ایک بزرگ تھے شیخ عبد الخلیل صاحب، وہ ایک ہمارا مشاورتی اجلاس تھا، اس میں انہوں نے فیصلہ سنا دیا کہ نہیں جی یہ الیکشن لڑے گا. خیر وہ لمبی داستان ہے، لیکن میں آپ کا وقت نہیں لیتا. تو مجھے الیکشن لڑوایا گیا. میں نے وہ الیکشن بہت مشکل ہوا، لیکن بڑے مارجن سے ہم جیت گئے. سو ایک طریقے سے آپ کو سیاست میں لے کے آیا. پھر اگلے سال ہی جنرل الیکشن آ گیا. تو میں کیونکہ یونین کونسل میں آ گیا، تو سبسیکوینٹلی میں ناظم بنا، اور ڈسٹرکٹ کونسل میں میں ممبر بن گیا. تو وہاں جا کے مجھے بطور لیڈر آف دا اپوزیشن ایک موقع ملا. تو وہاں بڑا زوردار رول ادا ہو گیا. وہاں بہت سارے نوجوان تھے، وکلاء تھے مختلف پروفیشن سے، جو ہم اپوزیشن میں اکٹھے تھے، پیپلز پارٹی والے. تو اس پہ بڑا جوش و خروش ہوتا تھا، اور بڑا بحثیں ہوتی تھیں. اور تو وہ بلکہ ضلعی اسمبلی شاید وہ واحد تھی کہ اس وقت وہ میرا رول نہیں تھا، باقی بہت سارے لوگ تھے. تو اس دور میں لوگ باقاعدہ اسمبلی کا اجلاس دیکھنے اور سننے آتے تھے. تو اس سے جب اگلا 2002 آیا، سال ایک بعد، سال سے بھی کم عرصے میں، تو پھر فیملی نے بھی، بڑے بھائی صاحب نے، ہمارا تو یہ خیال تھا کہ وہ لڑیں گے الیکشن، کیونکہ ندیم جو تھے وہ تحصیل ناظم تھے.
تو بڑے بھائی نے کہا کہ نہیں اب تم کنٹینیو کرو کہ تم اس فیلڈ میں آ گئے ہو, تمہاری ریکگنیشن ہو گئی ہے. تو میں نے تو کہا جی کہ اب نہیں, یو ٹیک اٹ اوور. وہ الیکشن لڑے, آپ دوستوں نے, سب ہلکے والوں نے ہمیں ایم این اے بنا دیا, بس سیاست میں آ گئے. نہیں سر, آپ کو سوٹ بھی بہت کرتی ہے سیاست ماشاء اللہ سے. سر اگلا سوال میں پوچھنا چاہوں گا, ایک بڑا بیسک سا سوال ہے, کیونکہ آپ ایک فلاسفی کے اسٹوڈنٹ بھی رہ چکے ہیں, اور بندہ فلاسفی کا اسٹوڈنٹ ہو تو پوری زندگی ہی فلسفے کا اسٹوڈنٹ رہتا ہے. وہ اسٹوڈنٹ ہی رہتا ہے. سو سر, ایز اے اسٹوڈنٹ آف فلاسفی میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کے نزدیک جمہوریت یا جمہوری نظام ہوتا کیا ہے؟ بیسیکلی جمہوری نظام یہ جو انسانوں کی تشکیل ہے نا, انسانی معاشروں کی, جب سے یہ شروع ہوئی تو اس میں قبیلوں کی حاکمیت تھی. تو قبیلوں میں طاقتور فرد جو ہوتا تھا وہ قبیلے کا سربراہ ہوتا تھا. پھر وہ قبیلے بڑے ہوئے تو قوموں کی شکل بن گئی, پھر قومیں اور بڑی ہوئیں تو بڑے بڑے ملک بن گئے, اور وہ بھی ایک قومی شناختیں بنی, اور ہمیں بڑی بڑی تہذیبیں تاریخ میں ملتی ہیں. تو وہاں اتھارٹیرین رول ہوتا تھا, سیلف گورنمنٹ ہوتی تھی, یا شخصی حاکمیت ہوتی تھی. ایک شخص کی حاکمیت ہے, اس کے عزیز و اقربا ہی اس کے عمال حکومت ہوتے تھے, وزراء ہوتے تھے, یا اس کے کوئی دوست یا اس کے قریبی ساتھی. پھر ان کے آگے جو پوری چین چلتی تھی وہ ایک ذاتی تعلقات کے اوپر مبنی چیزیں تھی. اب جب ایوولوشن ہوتا گیا, سماجی ایوولوشن ہوتا گیا, تو اس کے نتیجے میں جب معاشرہ آگے بڑھا اور سائنٹیفک گروتھ ہونی شروع ہوئی, سائنٹیفک ایوولوشن شروع ہوا علم کا, اور سائنس نے گرو کر کے مشینیں ایجاد کرنی شروع کر دی. انڈسٹریل ریولوشن آ گئی. انڈسٹریل ریولوشن ہو گیا. انڈسٹریل ریولوشن سے پہلے علمی اور فکری ریولوشن ہوا, رینیسانس جیسے کہ اس رینیسانس نے بنیاد رکھی اصل میں. تو اس سے آگے جب یہ علوم ایجاد ہو گئے, معاشیات کا ایک پورا علم آ گیا, باقی علوم آ گئے, انڈسٹری بننی شروع ہو گئی, شہر آباد بڑے بڑے ہوئے, انڈسٹریلائزیشن ہوئی, تو رشتے بدلے, نئے نئے ادارے کھڑے ہوئے, عالمی تجارت شروع ہوئی, اس کے نئے نئے رنگ آئے. تو جو نیا جہان پیدا ہو رہا تھا وہ اصل میں اس کی ضرورت پیدا ہو گئی کہ اب یہ جو گورنمنٹ ماڈل ہے یہ اس کے ساتھ سوٹ نہیں کرتا. تو سرمایہ داری نظام نے جمہوری نظام کو خود جنم دیا. پہلے سرمایہ داری آئی, اس سے جمہوریت پیدا ہوئی. اور یہ تھا کہ اب کیوں یہ بڑے کا بیٹا ہے, سردار کا بیٹا تو یہی رہے گا, نہیں, جو اہلیت والا ہے وہ آئے. تو وہ کیسے آئے؟ اب اہلیت والے کا فیصلہ کرنا. اور پھر یہ بھی تھا کہ بادشاہوں سے لوگ اس لیے بھی تنگ ہے کہ بادشاہ کا بیٹا پتہ نہیں کیسا ہو سکتا ہے, کسی نالائق بادشاہ کا بڑا لائق بیٹا بادشاہ بن جائے. اور اگر وہ لائق بیٹے بادشاہ بنتے رہتے تو شاید دنیا میں یہ نظام نہ آتے. لیکن وہ جہالت بھی آ جاتی تھی, اور ایبسولوٹ پاور جو ہے وہ ایبسولوٹلی کرپٹ بھی کر دیتی تھی. اور وہاں آ کے جو قابلیت ہے وہ آ کے معدوم ہو جاتی تھی. تو اس کے بعد اس سماج نے, اس نظام نے جمہوری نظام کی آغاز کو آغاز دیا. اور اس میں یہ ہوا کہ جی اب جو نظام آ رہا ہے اس میں انسانوں کی شناختیں بدلیں گی, آئیڈینٹیٹیز تبدیل ہوں گی, رشتے, سماجی رشتے تبدیل ہوں گے. جو مارکس نے کہا تھا نا کہ انسانوں کے رشتے بنیادی طور پہ معیشت ڈٹرمن کرتی ہے, تو وہ ڈٹرمن ہونے شروع ہوئے. اس کے نتیجے میں یہ جمہوری نظام آیا اور پھر ریفائن ہوا. یہ ایک دم میں نہیں آ گیا. پہلے سلیکٹو ڈیموکریسی تھی, ڈالر ڈیموکریسی تھی, پیسے والے کی سیاست ہوتی تھی. آج بھی ویسے انفارچونیٹلی ہو رہی ہے, لیکن اس وقت تو رائٹ ٹو ووٹ ہی مخصوص لوگوں کو ہوتا تھا. لیکن اس نے کئی سارے ادوار طے کیے, اور یہ ابھی بھی لڑائی جاری ہے. تو جمہوریت, جس کو ہم ایبسولوٹ ڈیموکریسی کہہ سکتے ہیں, لبرل ڈیموکریسی کہہ سکتے ہیں, وہ جن ملکوں میں آئی جہاں اس نے کئی سو سال اپنا رول پلے کیا, اور وہ آج مثالی ریاستیں ہمارے سامنے موجود ہیں. آج وہاں بھی اس کو چیلنجز ہیں. آج وہاں پھر فاشزم دوبارہ اپنے سر اٹھا رہا ہے. آج وہ لبرل ڈیموکریسی جو ہے اس کے اوپر پھر لوگ کئی طرح کی ٹینڈنسی. تو یہ دنیا کے اندر ورائٹی ہے بہت ساری. کہیں آج بھی ایبسولوٹ آمریتیں ہیں. یہ الگ بات کہ اب دنیا کا عالمی نظم جو قائم ہوا ہے, اس عالمی نظم میں آپ ایبسولوٹ اتھارٹیرین جو نظام ہے اس کو پوری طرح پذیرائی نہیں ملتی. اس سے انگیجمنٹ تو رہتی ہے. کئی مسلمان ملک ہیں, کئی عیسائی ملک بھی ہیں جہاں پہ ایبسولوٹ اتھارٹی ہے, چند لوگوں کی یا شخصی حاکمیت ہے, اور وہاں پہ بڑا جبر ہے. لیکن عالمی نظام ان سے بھی ڈائلاگ کرتا ہے, لیکن ان کے اوپر بھی پریشر بلڈ کرتا رہتا ہے. تو جو اس وقت ایک عالمی نظم بنا ہے اس نے بائی اینڈ لارج
دنیا کو یہ کچھ جو بینیفٹس ہیں وہ دیے ہیں، بہت بڑے بینیفٹس دیے ہیں. تو آج انسانی حقوق کی باتیں ہیں، آج ریاستی اداروں کے کنٹرول میں رہنے کی باتیں ہیں، آج ایک شخص کو چنا جانا چاہیے تو انڈیپینڈنٹ الیکشنز کے ذریعے آنا چاہیے. ہمارے جیسے ملک بھی ہیں جو اسٹرگل کر رہے ہیں، اور ہمارے ہاں یہ اسٹرگل اس لیے بھی ایک عجیب و غریب ہو جاتی ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں ہیں جہاں انفارچونیٹلی آج بھی میجورٹی آئیڈینٹیٹیز یا ہمارا جو شناختیں ہیں یا ہمارے جو رشتے ہیں یا ہمارے جو انحصار ہیں وہ انڈسٹریل گروتھ پہ نہیں ہے. ایسے ہی آج بھی ہم ایک بیسیکلی ایک ایگریرین سوسائٹی میں رہ رہے ہیں. ہمارا انڈسٹری بہت تھوڑا پورشن ہے. آج بھی ہمارا کوئی 60% جو شیئر ہے وہ تو ایگریکلچر کا ہے. ایگریکلچر کے اب بہت ساری برانچز ہیں. تو ایگریرین سوسائٹی کے جو ویلیوز ہیں آج بھی ہم اسی کے تحت ہیں. آج بھی برادریاں، قبیلے، یہ مسلکی رولے، یہ سارا کچھ وہی ہے. ہمارے ہاں یہ فیلئر بھی اسی لیے ہے کہ دنیا کے ملکوں میں جہاں آج کامیاب ڈیموکریسی ہے یا لبرل ڈیموکریسی جہاں فنکشن کر رہی ہے، وہاں انہوں نے گریجولی سائنٹیفک ایولیوشن کے ساتھ رینیساں کے بعد جب جو علم گرو کیا، سائنس گرو کی، مشین بنی اور ٹریڈ شروع ہوئی، آرگنائزیشنز بنی، تو رشتے بدلے، آئیڈینٹیٹیز بھی بدلی. ہمارے ہاں نہیں بدلا، اس لیے کہ ہم نے خود گرو نہیں کیا، ہم نے مستعار لیا ہے. ہم نے علم بھی مستعار لیا ہے، ہم نے مشین بھی مستعار لی ہے، ادھار لی ہے یا ان سے خریدی ہے، اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی جو پیداوار ہے. آج بھی اب دیکھیں نا پاکستان کی میجر جو پیداواریں ہیں وہ کیا ہے. آج بھی ہم گندم، چاول، یہ چیزیں پیدا کرتے ہیں. ایکسپورٹ کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی سی ٹیکسٹائل اور تھوڑی سا. اگر گندم کبھی سرپلس ہو جائے تو وہ تھوڑا سی چمڑے کا سامان، اب تھوڑا بہت ایگریکلچر کے اندر جو باقی چیزیں پروڈیوس ہو رہی ہیں. تو میجر آج بھی آپ کا انحصار اس پہ ہے. وہ معاشرے جہاں پہ سماج کا انحصار اس پہ ہو، زراعت پہ اور زرعی شناختوں کے ساتھ ہو، اور اوپر سے عذاب یہ جو ملائیت ہے یہ بھی ہو، تو ایسے معاشروں میں جمہوریت کے لیے اسپیس بڑی تھوڑی ہوتی ہے، بڑی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. تو ہم ایک اسٹرگلنگ ڈیموکریسی ہیں. ہمارے یہاں بھی کوشش ہو رہی ہے، آج بھی کوشش میں ہے. کبھی ہمیں مار پڑتی رہی، کبھی کسی اور کو پڑتی رہی، آج کسی اور کو. تو یہ ایک اسٹرگل ہے مسلسل. اس اسٹرگل کے نتیجے میں ہمیں شارٹ کٹس نہیں ڈھونڈنے. یہ بھی لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے کہ کوئی مسیحا نہیں آنا. مسیحا کا دور گیا، اب مسیحا نہیں آئیں گے. ابھی سلو گریجول چینج ہے. آپ نے انسٹیٹیوشنلی آپ نے محنت کر کے وہ ادارے کھڑے کرنے ہیں، سماج کے اندر وہ فکری جہت تبدیل کرنی ہے، فکری سانچے اپنے بدلنے ہیں، اور وہ رستہ اختیار کرنا ہے جو دنیا کی کامیاب قوموں کا اسلوب ہے. اگر اس پہ چلیں گے تو کامیابی ہوگی، نہیں تو ذلت و خواری ہوگی. یہ ضرور ہے کہ ہم کسی جگہ گوریلا وارفیئر سے کسی علاقے کے لوگوں کی زندگی عذاب بنا دیں، ہاں یہ ہم کر سکیں گے، لیکن اپنے لیے کوئی اس سے بہتری پیدا نہیں کر سکیں گے. تو اگر آپ نے اپنے سماج کے اندر لوگوں کے لیے سہولتیں اور آسانیاں پیدا کرنی ہے اور دنیا کے لیے بھی کرنی ہے، تو پھر دنیا میں کامیابیوں کی دلیل جو آج ایوولوشن کے نتیجے میں یورپ اور امریکہ کے اندر اور ایشیا کے کامیاب ملکوں کے اندر ہے، یا جو ہمارا اسلاف کا ایک ورثہ ہے جو ہمیں دین اور مذہب نے دیا ہوا ہے، وہ بھی بڑا، وہ بھی سیم ہے. اس پہ فیتھ کے علاوہ باقی سارا سیم ہے. اس کو اگر ہم لے کے نہیں چلتے تو پھر ہماری ذلت و خواری ہمارا مقدر ہے، ہم بھگتتے رہیں گے. نو ڈاؤٹ سر. ایک اور پوائنٹ جو میرے مائنڈ میں اس ساری ڈسکشن سے آ رہا ہے وہ یہ کہ پاکستان جیسے ملک میں بہت سارے قابل سیاستدان موجود ہیں، ویل ایکسپیرینسڈ اور بڑے منجے ہوئے سیاستدان، لیکن اس کے باوجود اگر دیکھا جائے تو سنس دا انسیپشن آف پاکستان کی جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کی جو قیادت ہے، ان کی جو ہیڈز ہیں وہ چند ایک خاندان رہے ہیں. ڈو یو تھنک کہ ہماری جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اسٹرکچر کے اندر فیوچر میں کوئی چینجز آئیں گے اور انٹرا پارٹی ریفارمز اور انٹرا پارٹی الیکشنز ہوا کریں گے؟ یہ بحث بہت عرصے سے پاکستان میں جاری ہے کہ یہ جی شخصی حاکمیت کی طرح جماعتوں کے اندر بھی ایک شخصی حاکمیت بن گئی ہے، اور یہ بات اب کئی حد تک درست ہے. کیونکہ ڈیموکریسی کا تو اصول تو یہی ہے نا کہ اگر آپ ملک میں چوائس آف پیپل کو ریپرزینٹ کر رہے ہو تو پارٹی کے اندر بھی ہونی چاہیے یہ چیز. میں نے عرض کیا کہ یہ بات اپنی جگہ معتبر ہے، درست ہے کہ ہمارے ہاں شخصی حاکمیت یا لوگوں شخصیت پرستی ہے، جماعتوں کے اندر بھی، صرف جماعتوں میں نہیں ہے. آپ دیکھیں نا آپ کے ہاں مذہب میں بڑے بڑے عالم دین ہیں، ان کے بیٹے عالم دین بنتے ہیں، بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو ان میں سے ان کے علاوہ نکلتے ہیں. پیر صاحبان کے بچے پیر ہوتے ہیں.
ایسے ہی اکثر فوجیوں کے بچے فوجی ہوتے ہیں, بالکل اکثر ڈاکٹروں کے بچے, یہ ایکسیپشنز تو ہوتی ہیں, بالکل سیاست میں بھی ہوتی ہیں, اسی طرح یہ سیاسی جماعتوں میں بھی. اب یہاں ہو یہ گیا ہے کہ ہم دنیا کے جس خطے میں ہیں, اس خطے میں ابھی تک وہ جو پرسنل تعلقات کی بنیاد پہ سماج کھڑا تھا نا, اس سے ہم آگے نہیں بڑھے. آج بھی ہمارے اداروں کے اندر, آج بھی ہمارے تعلقات کے اندر انسٹیٹیوشنل بیہیویئرز نہیں ہیں. آج بھی ہم ذاتی تعلقات پہ, یعنی آپ کو تھانے میں کام ہے, کچہری میں کام ہے, کسی اور جگہ کام ہے, تو آپ سارے ڈھونڈتے ہیں. ڈیموکریسی بنیادی طور پہ امپرسنل حکومت کا نام ہے. ایسے ہی یہ پرسنل حکومتیں نہیں ہوتی, بالکل یہ بادشاہ کی حکومت نہیں ہے. اس میں لازم نہیں ہے کہ آپ کا بادشاہ کے کسی وزیر سے, کسی وزیر کے رشتہ دار سے, کسی سے تعلق ہو. ویسٹ میں کیا ہے, وہاں آپ کا ایک ڈیفائنڈ اختیار ہے, حق ہے. وہ اب جا کے اس ادارے سے کہتے ہیں, وہاں جو بھی بیٹھا ہے, وہ نیلا ہے, پیلا ہے, کالا ہے, اس نے آپ کا وہ حق ماننا ہے. اگر نہیں مانے گا تو اس کو سزا ملے گی. سو یہ جو انسٹیٹیوشنل رسپانس ہے, یہ ہمارے ہاں بھی ڈیولپ ہی نہیں ہوا. ہم جس خطے میں ہیں, یہاں پہ پرانی جمہوری قدریں بھی نہیں تھیں. ویسٹ نے بڑا عرصے تک جا کے یہ قدریں پیدا کی نا, بر صغیر کے اندر بھی. جس خطے میں آج پاکستان ہے, بنگلہ دیش ہم سے کیوں آگے نکل گیا؟ بہت ساری ریزنز. اس کی اکنامک ریزنز بھی ہیں, اس کی تاریخی وجوہات بھی ہیں. ہندوستان بھی ہم سے بہت آگے نکل گیا. ہمارے لیے ایک عذاب یہ بنا کہ بار بار ہمارے ہاں یہ جو مذہب نہیں, مذہب تو بہت مقدس چیز ہے نا, مذہب کے نام پہ جو فساد ہوا افغانستان میں کرایا گیا, جو عالم جس میں امریکہ بھی شامل, مسلمان بھی شامل, یورپ بھی شامل, ہم بھی شامل, اس کے ثمرات ہمیں کیا ملے؟ معاشرہ برباد کر کے رکھ دیا ہم نے. اچھا, اب وہ جو جمہوری قدر پیدا ہونی تھی, وہ جو ایولیوشن ہونا تھا, اداروں نے مضبوط ہونا تھا, تو یہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشن جو تھا, اس کو ہم نے بار بار کمزور کیا. ہمارے خطے کے اندر نہ علم کی پوری طرح میراث موجود تھی, جدید علم نہیں تھا. اس خطے کے اندر شاید 2 یونیورسٹیاں یا 3 یونیورسٹیاں تھیں ٹوٹل. کالجز بڑے تھوڑے تھے, چند لوگ پڑھے لکھے تھے, اور جو پڑھے لکھے تھے ان کا بھی سوچنے کا انداز جو تھا وہ ایگریڈین تھا, وہ جاگیرداروں اور نوابوں کی اولادیں تھیں. یا جو تھے باقی لوگ بھی, ان کے ہاں بھی آئیڈیلزم وہ تھا. سو یہاں پہ ہم محکوم قوم تھے. ہمارا واحد ادارہ فوج تھی, وہ غیر ملکی آقا کے ساتھ تھی, لیکن بر صغیر میں فوج ایک آرگنائزڈ ادارہ تھا. پاکستان بن گیا, اس خطے کے اندر کوئی جمہوری قدریں نہیں تھی, کوئی جمہوری جدوجہد نہیں تھی. پاکستان کی جدوجہد ایک جمہوری جدوجہد ضرور ہم کہتے ہیں, لیکن اس کی ایک لمٹ ہے, اس کی بھی ایک لمٹ ہے. ایسے ہی اکثریت میں وہ جمہوری جدوجہد نہیں ہے. جمہوریت کی بنیاد پہ پاکستان اس طرح تشکیل نہیں پایا ہے, اور ہم ایک بڑی جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں نہیں آئے ہیں. لیکن بہرحال ہمارے ان آبا نے, قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں نے ایک جماعت منظم کر کے اس کو اس وقت کے حالات کے مطابق ترتیب دے کے ایک اسٹرگل کی, کامیاب ہوئے. لیکن جو لوگوں کے اندر رویہ تبدیل ہونا تھا, اب ہمارے ہاں کوئی پرانی ڈیموکریسی تو تھی نہیں, سائنٹیفک وے آف تھنکنگ بھی نہیں تھا, مذہب کے نام پہ ایک مخصوص لوگوں کی حاکمیت تھی. ہندوستان میں بھی وہی ہوا نا, ریئیکشن میں وہاں بھی ہوا, اور ہمارے ہاں اس حاکمیت کو اور زیادہ تگڑا کر دیا گیا جب پاکستان کے اندر سیاسی جماعتیں پہلے تو بنی صرف ایک, باقی جماعتوں کو یہ کہا گیا کہ اگر کوئی اور جماعت بنتی ہے تو وہ تو پاکستان کے نظریے کے خلاف بنے گی, کیونکہ ایک ہی جماعت ہے جو پاکستان بنانے والی ہے. تو یہ جو جمہوری اصول کے ہی خلاف بات ہے یہ سوچ. اس کے بعد پاکستان میں آغاز سے ہی سکندر مرزا کہاں سے آ گئے, قائد اعظم جلد چلے گئے, لیاقت علی خان شہید ہو گئے. ان کے بعد ہماری جو اس وقت کی قیادت تھی, اس کے اندر وہ ڈیپتھ نہیں تھی, اس کے اندر وہ اسٹرینتھ بھی نہیں تھی, اس لیے کہ ان میں سے اکثریت نوابین اور وڈیرے تھے, اور وہ پاکستان کے عوام کے نمائندے نہیں تھے, وہ عوام کے اوپر حاکم کے طور پہ مسلط شدہ لوگ, وہی کلونیل مائنڈ سیٹ تھا. تو یہ مائنڈ سیٹ ابھی تک چلتا جا رہا ہے, ہم اس سے جان نہیں چھڑا پا رہے. ہوا کیا کہ جہاں کہیں تھوڑے بہت سیاسی عمل آیا, لوگوں نے روشن خیالی کے ساتھ, فکری تحریکوں کے ساتھ, علم کے ساتھ دوسری دنیا کو دیکھ کے کچھ سبق سیکھا اور اپنے کچھ حقوق مانگے, تو اس کے نتیجے میں اگر جمہوری جدوجہد ہوئی تو اس کو کرش کر دیا گیا. تو پہلا جو اس کا شاخسانہ نکلا, وہ پہلے بھی آتے رہے, لیکن پھر سکندر مرزا صاحب آ گئے. وہ کہاں سے آ گئے, کیوں آ گئے, کوئی سمجھ نہیں آئی. اس کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی, کیا اسٹرگل ہوئی تھی.
ان کو کچھ عرصے کے بعد ہٹا کے ایوب خان صاحب آ گئے، وہ فیلڈ مارشل بن گئے، 65 کی جنگ لڑے، ہار گئے، لیکن فیلڈ مارشل بن گئے۔ اب انہوں نے ایک آئین بنایا، اور وہ آئین 1956 کا آئین تھا، جو 58 میں ان کی حکومت سے پہلے بنا، جس میں وہ معاون تھے۔ اب کوئی وجہ نہیں تھی، 58 میں کوئی تحریک نہیں تھی، کوئی جدوجہد نہیں تھی، کوئی اس کے خلاف آواز نہیں تھی۔ انہوں نے آئین کو معطل کیا، بلکہ ابالش کر دیا، اور آگے مارشل لا لگا لیا۔ مارشل لا اور جمہوریت ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں۔ ایسے ہی اس کے بعد انہوں نے بھی پتہ نہیں وہ ایبڈو لگا کے 300 کچھ سیاستدانوں کو سیاست سے باہر کر دیا، تو ان پہ بھی یہی الزام تھے، یہ کرپٹ ہے، یہ فلان ہے، یہ بڑا 2 نمبر ہے، یہ نظریہ پاکستان کے خلاف ہے، فلاں فلاں فلاں، مس یوز آف اتھارٹی ہے، یہ اسٹیریوٹائپ الزامات ہیں، وہ لگا کے انہوں نے نکال دیے۔ اس کے بعد یحییٰ خان صاحب آ گئے، ایوب خان کے خلاف ایک تحریک چلی، اس کے بعد یحییٰ خان صاحب آ گئے، انہوں نے آ کے نیا مارشل لا لگا دیا، حالانکہ ایوب خان کا اپنا 1962 کا آئین موجود تھا۔ بالکل۔ تو ہم نے جمہوری ٹرانسفر ہی نہیں کی، اس آئین کو بھی ختم کر دیا۔ اس آئین کے بعد پھر پاکستان 2 لخت ہوا، الیکشن ہوا، 2 لخت ہوا، بھٹو صاحب آئے، انہوں نے آ کے اسٹرگل کی، 77 میں پھر دوبارہ۔ تو جو یہ اتھارٹیرین رول یا ڈکٹیٹرشپس آتی رہیں، اس نے جمہوری جماعتوں کو پنپنے نہیں دیا، جمہوری سوچ کو بھی نہیں پنپنے دیا۔ سو انڈیویجولی ہمیں یہ راستہ آ گیا کہ شارٹ کٹ سے کسی بھی طریقے سے اس وزیر کے ساتھ تعلق بنا کے، اس بیوروکریٹ سے تعلق بنا کے، اس تھانے دار سے تعلق بنا کے، عوام کو کنونس کر کے نہیں، بلکہ ریاستی اداروں کے ساتھ یا ریاستی اداروں کے اوپر بیٹھے ہوئے بڑے لوگوں کے جو نیچے کرونیز تھے، ان کے ساتھ تعلق بنا کے آپ نے اس یہ سیڑھی چڑھنی ہے۔ آپ وہ سیڑھی چڑھتے رہے۔ اس کے نتیجے میں آج بھی جو ہمارے ہاں ایک رویہ آ گیا ہے نا، آج بھی ہم سیاست کو اچھا نہیں سمجھتے۔ ہم مسجد میں بیٹھ کے سیاسی باتیں نہیں کرنی، یہ بات یا سیاسی بات نہیں میرے ساتھ کرنی، اس معاملے میں سیاست نہیں کرنی۔ تو ہم نے سیاست کو ایک گالی بنایا ہوا ہے۔ سو وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری جماعتیں بنائی گئی، اسٹیبلشمنٹ نے توڑی۔ تو جو کام جمہوری رویوں نے کرنا تھا، جمہوری رویے ہمارے ہاں پہلے تو تھے ہی نہیں نا، پیدا ہونے تھے، تو اس کی نہ تو قائد اعظم کے وقت، کیونکہ بڑے تھوڑے عرصے کے لیے اس وقت تو بہت ٹرمائل تھا، سو اگر وہ 10-15 سال اللہ تعالیٰ ان کو موقع دیتا، وہ حیات رہتے، تو شاید وہ پاکستان میں کچھ جمہوری رویے چھوڑ کے جاتے، اور اداروں کو جمہوری رویوں کو اوبے کرنے کی بھی عادت پڑتی۔ انفارچونیٹلی وہ نہ ہو سکا۔ اس کے بعد کے لوگوں نے تو خیر جمہوری رویے ان کی تھا ہی نفی، کہ ایک عام آدمی جس کو اپنے برابر کا انسان سمجھتے ہی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ پاکستان میں 70 سے پہلے عام آدمی کو رائٹ ٹو ووٹ نہیں تھا، تو رائٹ ٹو ووٹ کے بغیر آپ کی شہریت نہیں ہوتی۔ آپ شہری، آپ جدید ریاست کے شہری تبھی بنتے ہیں جب آپ کو حکمران چننے کا، اپنی رائے دینے کا حق ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہمارے ساتھ تماشا ہوتا رہا، اور اس کے بعد بھی ہم نے آج تک بھی، آج بھی ہمارے ہاں جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو کم ٹو پار۔ ایسے ہی صحیح بات ہے۔ جس تو یہ جو جمہوری رویے کا آپ کا انصافی سوال تھا نا، میں لمبا جواب اس کا دے گیا، جی کیونکہ یہ ہے اتنا طویل، ایسے ہی اس کو شارٹ کٹ میں جو ہمارے لوگ بیان کرتے ہیں نا، یہ شارٹ کٹ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کے اندر جمہوری رویے پیدا نہیں ہوئے۔ جمہوریت جمہوری اداروں سے نہیں آ جاتی۔ پارلیمنٹ بن گئی، سپریم کورٹ بن گئی، آئین بن گیا، یہ تو ہم نے دنیا سے مستعار لے لیا، عمارتیں کھڑی کر دی، ہم نے اپنے ادارے کھڑے کر لیے، ویری گڈ، بہت اچھا کیا، لیکن کیسے جمہوریت آ گئی یا آ جائے گی؟ نہیں، جمہوریت آئے گی جب پریکٹس کر کے آپ اس سوچ کے اوپر حاوی ہوں گے کہ لوگوں کو آزادانہ رائے سے اپنے حکمران چننے کا حق ہے، رول آف لا ہے، اور خون اور نسل کی بنیاد پہ کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہے، اس ملک کے سارے شہری برابر ہیں، وہ عورتیں ہیں، وہ مرد ہیں، وہ مائنورٹیز ہیں، ان کا تعلق کسی مذہب کسی فرقہ سے ہے، وہ پاکستان کے شہری ہے۔ ہاں، سماجی طور پہ کسی نے کاروبار کیا، اس کے پاس زیادہ وسائل ہیں، وہ اپنی جگہ۔ سو یہ جو کمتری اور کہتری کا احساس ہے، یہ ختم کر کیے بغیر کیسے ممکن ہے کہ آپ جمہوریت کو پنپنے دیں؟ تو ہم تو جمہوری سٹرگل میں ہیں، لیکن اس سٹرگل بھی اب اس فکر سے خالی ہے۔ بھٹو شہید کے دور میں یا اس سے پہلے ایک سٹرگل پیچھے آئی تھی، وہ جو تھے نا کہ جڑا واوے ہوئی کھاوے، اور سارے لوگ برابر ہیں، ملوں کے اندر مزدور جو ہے، مل مالک ہے، لیکن وہ مزدور کا استحصال نہیں کر سکتا، اس کی انسلٹ نہیں کر سکتا، وہ شہری اس کے برابر کا ہے۔ یہ تصور اس وقت آیا، اس کے بعد ہم نے اس کو کرش کر دیا۔ اور آج ہماری سٹرگل کیا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟
آج پاکستان کے کس شہری کو نہیں پتا کہ ہماری ریاست، ہمارے ادارے، ہماری جماعتیں، ہمارے لوگ، ہماری عدالتیں، ہماری بیوروکریسی کیا کر رہی ہے، ہم کیا علم پڑھ رہے ہیں؟ ہم آج بھی اس کی اساس کی طرف نہیں دیکھ رہے. ہم جذباتی سے، نعروں سے، اور یہ جو ہوتے ہیں نا سیاستدان ہوئے، استاد ہوئے، مذہبی عالم ہوئے، باقی لوگ، یہ سارے سٹوری ٹیلرز ہوتے ہیں، اپنی سٹوریاں بیان کرتے ہیں. وہ سٹوری جھوٹ نہیں ہوتی، لازم نہیں ہے کہ سٹوریاں جھوٹی ہوں. ہمارے ہاں تو ہوتا ہے نا کہ کہانی سنائی ہے اور کہانی جھوٹ پہ مبنی ہے. نہیں، سٹوری سچیاں بھی ہوتی ہیں. سو بنیادی طور پہ یہ سٹوری ٹیلرز کا کمال ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو خواب دکھاتے ہیں. سیاسی لیڈر کیا کرے گا؟ آپ کو خواب دکھائے گا، میں آؤں گا، میرا یہ منشور ہے، میں یہ کام کروں گا، پاکستان میں خوشحالی آ جائے گی، اس ملک میں خوشحالی آ جائے گی. امید دیتا ہے، امید دیتا ہے. وہ آپ کو خواب دکھاتا ہے. ہمیں مولوی صاحبان جو ہمارے دینی علماء ہیں وہ یہ کیا دکھاتے ہیں؟ بھائی میں نے تو جنت نہیں دیکھی. وہ مجھے بتاتے ہیں کہ تم یہ کام کرو گے، اچھے کام کرو گے، یہ طریقہ، یہ اللہ کا حکم ہے، اس پہ چلو گے تو تمہیں جنت ملے گی اور جنت کا یہ نمونہ ہوگا. تو وہ ایک خواب ہے. ایسے ہی اسی طرح دنیا میں باقی چیزیں ہیں. تو ہر چیز کے اپنے خواب ہوتے ہیں. خواب دیکھنا اور خواب دکھانا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں شراب دیکھنے کی عادی قوم ہے اور شراب دکھانے والا بڑا لیڈر ہے. اور شراب، اس کا المیہ یہ ہے کہ اس کی کوئی منزل نہیں ہوتی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. خواب کی تو چلے 30%، 40%، 50%، 70%، کچھ نہ کچھ اچیومنٹ ہو جائے گا. شراب تو ہے ہی زیرو، ہے ہی جھوٹ. وہ تو آپ کو وہ بڑا خوبصورت لگے گا، لیکن آپ اس کے پیچھے بھاگتے جاؤ گے تو جان ہلکان ہو جائے گی، ملے گا کچھ نہیں. یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اور یہ ہماری قوم کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے، ہمارے علماء کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے، ہمارے اساتذہ کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے. اس وقت جس فکری اور اخلاقی انحطاط میں ہم بیٹھے ہیں، ہم دنیا میں اپنے ملک کو کیسے مضبوط کر پائیں گے؟ نہیں کر سکتے جب تک ہم اس بات پہ نہیں آتے کہ ہم نے اپنے فکری جہت کو درست کرنا ہے اور ہم نے اخلاقی انحطاط سے نکلنا ہے. یہاں سے بنیاد پڑے گی، آگے بڑھنے کے راستے پیدا ہو سکتے ہیں، ورنہ نہیں ہوں گے. سر دیکھا جائے تو آپ کی جو پارٹی ہے، پاکستان کی ہسٹری میں سب سے بڑے جو جمہوری قدم ہے پیپلز پارٹی نے اٹھائے ہیں، نو ڈاؤٹ. چاہے وہ 18th امینڈمنٹ ہوں یا پھر یہ انشور کرنا ہو کہ دوبارہ کوئی ملٹری ڈکٹیٹرشپ نہ آ جائے. ڈو یو تھنک انٹرا پارٹی الیکشنز کو بھی آپ کی پارٹی پائنیئر کرے گی؟ بلاول جیسے ینگ لیڈرز اس چیز کو انکریج کریں گے، یا پھر ہمیں ایک اور جنریشن؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو سسٹم کو چلنے دیا جائے، یہ بہتا ہوا پانی ہے جس نے صاف ہونا ہے. سسٹم کو چلنے دیا جاتا تو جماعتوں کے اندر بھی یہ نہیں ہوتا کہ جماعتوں کے اندر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. ہم بھی اپنے لیڈروں سے بہت سوال کرتے ہیں، بحثیں ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ جماعتوں کو توڑنے کا، میری جماعت تو بار بار توڑی گئی نا. جب بیرونی فورسز آپ کی جماعتوں کو توڑ رہی ہوتی ہیں تو آپ انسیکیورٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس انسیکیورٹی کو جینونلی اور ان جینونلی دونوں طرح استعمال کیا جاتا ہے. تو لیڈرشپ ایک تو جینونلی یہ کہتی ہے نا، میجورٹی میں یہ درست ہوتا ہے کہ ہمیں باہر سے یہ خطرے ہیں، اگر ہم یہ رویے اختیار کریں گے تو ہماری جماعت توڑ دی جائے گی. تو آپ نے اپنے آپ کو شیل کر لینا ہے اور اس شیل کے اوپر اس لیڈرشپ کا لبادہ چڑھانا ہے. اور دوسرا کوئی لیڈر وہ بھی ہوتے ہیں جو اس بہانے کو استعمال کرتے ہوئے اپنی اتھارٹی اور زیادہ اسرٹ کر لیتے ہیں. اب پیپلز پارٹی کے اندر فرض کریں بھٹو شہید تھے، ان کے بعد جب بے نظیر بھٹو کو گورنمنٹ ملی یا پارٹی ملی تو کیا چوائس تھی؟ آئی تھنک اپوائنٹمنٹ ہی تھی، ڈائریکٹ چوائس تھی کیا؟ کون تھا اس وقت کھڑا ہو کے جو بھٹو شہید کے فٹ سٹیپ میں جاتا، جو پھانسی لگ چکا تھا، بیٹی جیلوں میں تھی، کارکن کوڑے کھا رہے تھے، ذلت و خواری تھی. اس وقت کون سا الیکشن ہوتا؟ کون وہ ذمہ داری سنبھالتا؟ لوگ جبر سے بھاگ گئے تھے. بے نظیر بھٹو جیل میں تھی. اس وقت محترمہ رسد بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو یہ ذمہ داری سنبھالنی پڑی. بی بی شہید چلاتی رہی. بی بی شہید کے بعد ان کے بعد اور لوگ نکل سکتے تھے. کیا ہوا؟ بی بی شہید شہید ہو گئی. اب اس وقت کیا کرتے؟ کیا کسی اور شخص پہ پاکستان کے لوگ تیار ہوں گے؟ سر الیکشن کروا لیتے پیپلز، میں بتاتا ہوں آپ کو، پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ کے لیے اگر ہم کسی اور شخص کو پٹ کرتے، دیکھیں آج بھی الیکشن ہو جائے نا پیپلز پارٹی کے اندر تو بلاول صاحب کو کوئی چیلنج نہیں ہے، ان کے خلاف کوئی بندہ کھڑا نہیں ہوگا جنرلی بھی
اگر ہوگا تو کارکن تو بلاول کو پسند کرتے ہیں نا. میں اس چین میں ہوں, اس لیے میری ایک لائکنگ ہے ایک حد تک. لیکن ایبسولوٹ لیڈر تو وہ ہے جس کو سارا ملک کے اندر پیپلز پارٹی کا فالوور پسند کرتا ہے. نواز شریف سارے ملک کے اندر مسلم لیگ والے اس کو پسند کرتے. سیم از ود عمران خان. سر پی ٹی آئی, ان مائی ہمبل اوپینین, میں اس کو بتا تو پی ٹی آئی میں وہ ہے. اب یہ ہے کہ جی اگر اس وقت الیکشن کرا دیتے, آپ کو اندازہ ہے کہ جب بی بی شہید ہوئی تو کیا ہوا تھا. ملک میں ٹرمائل تھا, پارٹی کے اوپر برا حال تھا, اور ہم 2002 کا الیکشن میجورٹی میں جیت گئے. سنگل لارجسٹ پارٹی ہم نہیں تھے, لیکن ہم اکثریتی جماعت تھے. ہمارے 21 ممبر جیتے ہوئے توڑ کے حکومت بنا دی گئی, پٹلٹ بنا لیے گئے. تو ان حالات میں جب جماعتوں کو بار بار توڑا جاتا ہے تو پھر آپ کو انسیکیورٹیز بڑھ جاتی ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ لوگوں کے اندر یہ ٹرینڈ ہے کہ نہیں ہے. پھر بی بی شہید کی شہادت کے بعد زرداری صاحب نے یہ ذمہ داری سنبھالی, بلاول صاحب کے پاس اب یہ ذمہ داری ہے. تو یہ کوئی پھولوں کی سیج ہے, یہ کوئی بڑا ٹھیک ہے, بڑے اس میں بڑے ٹور ٹپکے نظر آتے ہیں ہمیں, ان کی بڑی شان و شوکت نظر آتی ہے ہمیں, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے. اٹس اے ہارریبل تھنگ. ہمیں ان کی ذاتی زندگیوں کا اندازہ ہے, ان کے اوپر کیا پریشرز ہمیں اندازہ ہے. یہ جو تصور ہے نا ہمارے ہاں کہ جی ویسٹ میں ایسا کیوں نہیں ہوتا. برطانیہ میں تو جی کوئی کسی جماعت کا لیڈر نہیں ہے. امریکہ میں تو جی ہر 4 سال کے بعد جو صدر آتا ہے وہ نیا اپنا لیڈر منتخب کرتے ہیں. فلاں ملک میں ایسا. ہندوستان میں کیا ہے؟ ہندوستان تو بہت بڑی ڈیموکریسی آف دا ورلڈ ہے, وہاں بھی خاندانی حاکمیت ہے. بنگلہ دیش میں کیا ہے؟ ہمارے جیسے ملکوں کے اندر جو حالات ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. جب تک آپ کا سماج اس کو رسپانس نہیں کرتا, میئرلی خواہشوں پہ یا قانون سازی کے ذریعے یہ چیزیں تبدیل نہیں ہوتی. تو یہ پروسیس سے تبدیل ہونی ہے. جب آپ کے ہاں ادارے مضبوط ہوں گے, اداروں کے اندر, تبھی ڈیموکریسی. آپ کا کیا خیال ہے کہ دنیا میں کوئی لیڈر اخلاقی طور پہ خود اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی صحیح ہوتا ہے. اکاؤنٹیبلٹی سے ہوگا. اکاؤنٹیبلٹی کون کریں گے؟ لوگ. تو جن لوگوں نے پیپلز پارٹی کے اندر رہتے ہوئے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے وہ تو پیاری بلاول سے کرتے ہیں. میرے نام پہ تو اکٹھے نہیں ہوں گے, کسی اور پیپلز پارٹی والے کے نام پہ تو کارکن اکٹھا نہیں ہوگا, وہ بلاول کے نام پہ اکٹھا ہوگا. پھر وہی ہوگا نا جس کو دولہا تو وہی ہوگا نا جو پیا من بھائے گا. ایسے ہی وہی لیڈر ہوگا جو عوام کے اندر بسے گا, جس کو عوام پسند کریں گے. سیم از ود ایوری پارٹی. پاکستان کی صرف ایک جماعت ہے, صرف ایک جماعت, اس کا نام جماعت اسلامی ہے, جس کے اندر اس طرح کی باتیں ڈیموکریسی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. لیکن اب یہ دیکھ لی کہ ان کی اسٹرینتھ کیا ہے, ود دا پیسج آف ٹائم وہ ڈکریز ہوئی ہے. ٹرو. اس لیے کہ آپ اسپیس نہیں دیتے, اور آپ کو اس لڑائی کے اندر کئی دفعہ وہ جو ہمیں آج نا جس طرح پی ٹی آئی کا بھی آئی تھنک اسٹرکچر باقیوں سے تو بہتر ہے. کوئی بہتر نہیں ہے. پی ٹی آئی کے اندر صرف ایک بات کہی جاتی ہے نا کہ عمران خان کا تو کوئی فالوور نہیں ہے, اس کے بعد تو کوئی. عمران خان کے بیٹے اگر یہاں ہوتے, بیگم یہاں ہوتی, تو ہم دیکھتے کیا ہوتا. ان کی بیگم کی فالوورشپ ہے کہ نہیں, لوگ ان کی بیگم کے پاس جا کے ان سے سفارشیں کراتے ہیں کہ نہیں, ان کی بہنوں کا کوئی سے ہے پارٹی کے اندر باقی لوگوں سے زیادہ کہ نہیں. پھر کیا شاہ محمود قریشی صاحب, مجھے سب کا احترام ہے, شاہ محمود قریشی صاحب کا بیٹا الیکشن لڑا, بیٹی الیکشن لڑی, کیوں لڑے؟ وہ نہیں ہے. اسی طرح باقی ان کے لوگ ہیں. کیا ان کے خاندانی جو ان کے ممبرز ہیں, جو ان کے سیکنڈ ٹیئر ہے, کیا ان کے بچے نہیں لڑ رہے؟ ان کی فیملیاں پالیٹکس میں نہیں ہیں. تو یہ کہہ دینا تو بالکل ہی ایک غلط سمجھ ہے کہ جی عمران خان تو نہیں کر رہے نا. عمران اس لیے نہیں کر رہے کہ عمران کی اولاد یہاں ہے نہیں, نہ انہوں نے آنا ہے. تو یہ بالکل اس پہ ہاں یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کی جو حالیہ بیگم ہے اس وقت, ان کا کیا انفلوئنس ہے, ان کے بچوں کا کیا انفلوئنس ہے, ان کی حکومت ہی تو ان کا کیا صورت حال تھی. اگر یہ نہ ہوتا تو پھر میں آپ کے سوال پہ غور کرتا. ابھی تو غور طلب بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. سر پچھلی حکومت جو تھی پی ٹی آئی کی حکومت پہ خاص طور پہ آپ کی تنقید یہی رہی کہ یہ باتیں کرتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی پریکٹیکل پلان نہیں تھا. سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو پلان ہوتا ہے, پالیسی ہوتی ہے, یہ افیکٹولی کمیونیکیٹ کی جا سکتی ہے پبلک کو, یا پھر یہ سیکرٹ ہی ہوتا ہے؟ جب نہیں, بالکل نہیں, سیکرٹ نہیں ہوتا. دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ریاست کے اندر آلریڈی آن گوئنگ پروسیسز ہوتے ہیں, مطلب پاکستان نے کوئی معاہدے کیے ہوئے ہیں, پاکستان کے اندر کوئی پروجیکٹس چل رہے ہیں, آپ کی خارجہ تعلقات ہیں دنیا کے ساتھ, ان کے ساتھ کاروباری معاملات ہیں, یہ تو آن گوئنگ ہوتے ہیں. پھر آپ کا اپنا ایک ویژن ہوتا ہے, ہر جماعت اپنا ایک منشور دیتی ہے. اب منشور ایک بک کی صورت میں نہیں آ سکتا, منشور سلوگن کی صورت میں آتا ہے, ایسے بلٹ پوائنٹس کی صورت میں آتا ہے.
اب لوگوں کے پاس اور بھی ذرا جب سے یہ سوشل میڈیا آ گیا اب اور کنسنٹریشن لیول کم ہو گیا ہے. اب کسی کے پاس 4 پنے پڑھنے کا موقع نہیں ہے, تو آپ نے ایک پیج کے اوپر ون لائنر لکھنا ہے کہ ہم کیا کیا کریں گے. تو مختلف سیکٹرز کے بارے میں آپ اپنی پرائرٹیز دیتے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ کچھ اس کی بکس بھی دیتے ہیں جہاں اس کی ڈیٹیل ہوگی کہ ہم کیا کیا ریفارمز کریں گے. تو یہ منشور ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس ٹائم بھی لمیٹڈ ہے, تو میں بس 3 چیزیں آپ سے پوچھوں گا, ان کے بارے میں آپ بتا دیں کہ آپ کی پارٹی کا منشور ہے کیا. ایک ایجوکیشن, کیونکہ کووڈ کے بعد پوری دنیا کا ایجوکیشن سسٹم ٹرانسفارم ہو چکا ہے, ڈیجیٹل لرننگ آ گئی ہے اور اس طرح کی نئی چیزیں آ گئی ہیں, جدیدیت, وہ ہم نے اختیار کرنی ہے نہیں. دوسرا جو اکنامک ٹرمائل ہے ہمارے ملک میں, اور تیسرا جو پاور انرجی کرائسس ہے, مطلب بجلی مہنگی ہوتی جا رہی ہے, گیس مہنگی ہوتی جا رہی ہے. ان تینوں کو لے کے آپ کا دیکھیے ایجوکیشن جو ہے نا, یہ جو ڈیجیٹل لرننگ ہے یا اے آئی کا انٹروڈکشن ہے یا باقی چیزیں ہیں, یہ تو ہمارا چوائس ہے ہی نہیں. اگر ہم نے کمیونٹی آف نیشن میں رہنا ہے اور زندہ رہنا ہے قوم کے طور پہ اور آگے بڑھنا ہے, تو ہمیں یہ ٹولز استعمال کرنے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے یہ ہیں کہ یورپ کو ایک دم مثال کرتے ہیں, ریپلیکیٹ کر لیتے ہیں نا کہ یار یورپ میں امریکہ میں تو یہ ہو رہا ہے, تو یہاں کیوں نہیں. بھائی وہاں تو کوئی بھوکا نہیں سوتا, ریاست اس کو گھر بھی دے دیتی ہے, کھانا بھی دیتی ہے, اس کا علاج بھی کراتی ہے بغیر کسی سفارش کے. اس کو تو کسی جو پکی روٹی مل جاتی ہے یا سرا نہیں ملتی اس کو, جو وہاں تو ضرورت نہیں ہوتی اس کو. تو وہاں کے حالات کیا ہیں, اس لوگوں کی سوچ کیا ہے, اس ریاست کے وسائل کیا ہے, یہ سارا کچھ آپ نے دیکھنا ہے نا. ناروے اتنا سارا ملک ہے, 50 لاکھ ٹوٹل آبادی ہے. اس ناروے کا جو ایجوکیشنل بجٹ ہے وہ شاید ہمارے قومی بجٹ سے بڑا ہے. اب وہاں کے لوگوں کو, بچوں کو جو تعلیمی سہولتیں اویلیبل ہیں, آپ کہیں کہ پاکستان میں وہ کیوں نہیں ہونی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جتنی ہم اپنے اویلیبل ریسورسز میں دینے ہوتے, ایک ہے خواب دیکھنا, بہت اچھا دیکھنے چاہیے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو بھی حکومت ہوگی, ABCD جس کی بھی حکومت ہوگی, اس نے پاکستان کے وسائل کے اندر رہ کے باتیں کرنی ہیں. اگر کوئی حکمران آپ کو آگے کہتا ہے کہ میں آپ کو برطانیہ والا نظام ایجوکیشن دے دوں گا, میں ناروے والی فیسلٹیز دے دوں گا, جھوٹ بولے گا آپ سے. کہاں سے لائے گا اتنے وسائل؟ ہاں وہ گریجول امپروو کرے گا, وہ پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے اور جدید ٹولز کو دیکھتے ہوئے وہ مکس اینڈ میچ کرے گا. یہی ایک آگے بڑھنے کا راستہ ہوگا. ایجوکیشن تو یہ ہے. سر ہماری ریسورسز لمیٹڈ ہے, نو ڈاؤٹ, لیکن آپ لوگوں نے یہ کمیونیکیٹ تو کرنا ہے نا کہ ہم نے کیسے ان لمیٹڈ ریسورسز کو افیکٹولی ہم نے لمیٹڈ ریسورسز کو افیکٹولی ہی استعمال کرتے ہیں. اور آپ کے پاس اس وقت پچھلی سابقہ حکومتوں کے تجربے موجود ہیں. اب آپ کے پاس نا ایک اور بھی ہے مثلاً آپ نے بجٹ بنایا, ڈیفیسٹ بجٹ ہوتا ہے, پہلے اس میں شارٹیج ہوتی ہے. تو اپنے ایجوکیشن کو کتنا رکھنا ہے, اپنے ہیلتھ کا کتنا رکھنا ہے, ڈیفینس کا کتنا رکھنا ہے, ڈیٹ سروس کا کتنا رکھنا ہے, ایگریکلچر کو کتنا, تو یہ فکس ہوا ہوتا ہے پہلے. تو آپ کے ہاتھ کھلے ہوئے نہیں ہوتے. یہ آپ یہاں بیٹھ کے تو مجھ سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ فلاں سیکٹر کو کٹ کر لو اور ایجوکیشن کو دے دو, آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن جس دن میں کاٹنے چلوں گا تو میں دیکھوں گا نا کہ میں ہیلتھ کو کاٹتا ہوں تو کیا نقصان ہوگا, میں اگر ڈیفینس کو کاٹتا ہوں تو کیا نقصان ہوگا, میں اور یہ میں کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا. دونوں صورتیں اس میں. اور یہ بھی ہے کہ آپ کے رائٹ لیفٹ پہ بھی دشمن بیٹھا ہے. آپ کے پاکستان کے اندر بہت سارے چیلنجز ہیں. اگر آپ اپنی سیکورٹی ایکسپینڈیچر کو اتنا ایک دم کرٹیل کرتے ہیں تو کیا کریں گے. اسی طرح آپ ایگریکلچر کے اوپر خرچ نہیں کرتے, اس کے بجٹ کو کٹ کرتے, تو جب وہ گنجی نہ آئے گی کیا نہ چھوڑے گی کیا. آپ کے پاس وہ ریسورس جتنے ہیں انہی میں سے آپ نے کھیلنا ہے. تو ایک آئیڈیلزم ہے. اور ہمارے ہاں وہی میں ان کا ڈگڈگے بجانے والے آ کے دکھاتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے. یار جو بندہ پاکستان میں کھڑا ہو کے کہتا ہے نا وہ ناروے میں, وہ امریکہ میں, وہ برطانیہ میں یہ ہو رہا ہے, ہاں ہو رہا ہے اور میں کر دوں گا یہاں پہ, وہ جھوٹ بولتا. یہ ہونا ہے لیکن یہ 1-2 سال میں نہیں, یہ 10-20-30 سال کی بات ہے. یہ صبر کی بات ہے. اور ہمیں وہ راستہ کوئی نہیں دکھا رہا, اس لیے کہ وہ راستہ جس کو دکھاتے ہیں وہ تو چھوڑو یار, تو یہ باتیں کرتا ہے. ہمیں تو کوئک فکس چاہیے, ہمیں تو شارٹ کٹس چاہیے. تو یہ ہماری قوم کی ایک عادت بن گئی ہے. جو جہاں تک ہمارے مسائل کا تعلق ہے معاشی, دیکھیے پاکستان میں بڑا سمپل کریہ ہے. پہلے نمبر 1 پہ آپ نے اپنے پاپولیشن کنٹرول کرنی ہے, جس کا ڈائریکٹ تعلق اس کے ساتھ, دونوں کے ساتھ ہے. بجٹ کے ساتھ بھی ہے, اکانومی کے ساتھ بھی ہے, اور ایجوکیشن کے ساتھ بھی ہے, ہیلتھ کے ساتھ بھی ہے. پاپولیشن کنٹرول کرنی ہے. دوسرا, کام کو جدید علم سے مراد ٹیکنیکل سکلز بھی ہیں, یہ علوم بھی ہیں, سیگریگیٹ بھی کرنا ہے. اور آپ نے ایکسپورٹس بڑھانی ہے, پروڈکشن بڑھانی ہے.
اس وقت پاکستان کا مسئلہ سب سے بڑا، میں کوئی اکانومی کا ماہر نہیں ہوں، لیکن پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ہمیں اپنی گروتھ دیکھنی ہے کہاں سے جلدی آ سکتی ہے. تو ایگریکلچر کے ذریعے آپ جلد گروتھ لے سکتے ہیں. 1 سال کے اندر آپ کو پیداوار جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں. اگر آپ نے انڈسٹریل اپنی گروتھ بڑھانی ہے تو آپ کو نئی انڈسٹریز لگانی پڑیں گی، اپنی نئی مشینیں لانے پڑیں گی، اس کے لیے نئی منڈیاں تلاش کرنی پڑیں گی. تو وہ 2-4 سال کے لیے گریجولی وہ آپ ان کو سپورٹ کریں گے اس سیکٹر کو، تو وہ گریجولی رسپونڈ کرے گا. سروس سیکٹر کو آپ کر سکتے ہیں سپورٹ. دنیا میں اس وقت جاب مارکیٹ بہت بڑی ہے، اس کے اندر پاکستان میں اسکل ڈیولپمنٹ کے اگر پراپر ادارے بنے، ہم 2 نمبریاں چھوڑ دیں اور اسکل ڈیولپمنٹ پراپر کی جائے تو تبھی آگے بڑھنے کا راستہ ہے. یہ بھی ایک اکانومی کو درست کرنے کا راستہ ہے. باقی اس وقت پاکستان کا جو بڑا مسئلہ ہے نا وہ ہے ہمارا امپورٹ ایکسپورٹ جو امبیلنس ہے، ایسے بیلنس آف پیمنٹ میں جو بیلنس آف پیمنٹ ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارا ایکسپینڈیچر بھی مسئلہ ہے، ریونیو بھی مسئلہ ہے. ہم نے اپنے اخراجات کو ریٹیل کرنے کی کوشش کرنی ہے، جتنا کر سکتے ہیں کریں، میکسیمم پہ لے کے آنا ہو، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اور دوسرا ہم نے اپنی پروڈکشن بڑھا کے اپنے ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے تاکہ ہمارا جو گیپ ہے امپورٹ ایکسپورٹ کا وہ برج ہو اور ہمیں ڈالر کے اوپر انحصار کم ہو، کیونکہ وہ جتنا کام ہے وہ سارا ڈالر میں ہوتا ہے. آپ کے ہاں جتنی انڈسٹری جو باہر سے آ کے لگتی ہے، جو باہر سے پیسہ انویسٹمنٹ میں آتا ہے، وہ بھی پیسہ آتا بھی ڈالر میں ہے، لیکن جب وہ اپنا واپس پیسہ لے کے جاتا ہے اصل زر اور اس کے ساتھ اس کا منافع، تو وہ کماتا تو روپوں میں ہے لیکن وہ ڈالر میں ٹرانسفر کر کے لے کے جاتا ہے. تو آپ کے وہاں ڈالر ڈیمانڈ بہت بڑی ہو جاتی ہے، تو آپ نے اس کو کرٹیل کرنا ہے. تو اس کے لیے بھی میری جماعت جو ہے وہ ایجوکیشن کے اوپر بھی، اس کے اوپر بھی اور باقی سیکٹرز کے اوپر بھی ہمارا جو آنے والا ہے منشور، اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ہم نے ساری اس کی ڈیٹیل دی ہوئی ہے. وہاں پہلا تو بلٹ پہ پوائنٹ ہی آئیں گے، لیکن اس کے ساتھ ہم پوری اس کی ڈیٹیل بھی شائع کر رہے ہیں. اور تیسرا آپ کا سوال کیا تھا؟ انرجی کے حوالے سے مہنگائی جو ہو رہی ہے. دیکھیے انرجی یہ بھی ایک ایسا فنامنا ہے. پاکستان میں کارخانے لگے، کس نے لگائے، کس دور میں لگے، یہ بات کا ایک آپ مجھے سوال کریں گے آپ کے دور میں لگے، میں کہوں گا مسلم لیگ کے دور میں. وہ کہتے ہیں عمران خان نے یہ کیا، اس کو چھوڑ دیجیے فی الحال. آج ایز اٹ از پاکستان میں جو کارخانے بجلی پیدا کرنے کے ہیں، ان سے جو بجلی پیدا ہو رہی ہے وہ پن بجلی تھوڑی ہے، اٹامک بجلی تھوڑی ہے، یہ 2 سستی بجلیاں ہیں. اب تھوڑی بہت ہمارے ہاں آئی ہے جو ہوا کے ذریعے بجلی پیدا کی جاتی ہے، ونڈ مل یا سولر کے ذریعے. تو میجر ہمارا انحصار ہے کہ ہم کول بیسڈ اور آئل بیسڈ پلانٹس پہ ہیں، گیس بیسڈ پلانٹس پہ، اس سے بجلی پیدا ہوتی ہے ساری دنیا میں. خیر اسی پہ شارٹیسٹ پاسبل ٹائم کیا، میں اگر ہم یہ نہ کرتے، یہ مہنگی بجلی کے کارخانے نہ لگتے تو آج پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہوتی. سمپل. آج ہمارا مسئلہ کیا ہے، جب فیول کے اوپر بیٹھے ہیں تو فیول کی پرائسز جب بڑھتی ہیں، ایک طرف تو چوری ہے نا، مس یوز ہے، فلاں ہے، وہ بھی ہے، لیکن وہ چھوٹا شیئر ہے، بہت چھوٹا ہے. بالکل وہ ہے، اس کو کنٹرول کر کے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت بہتر کر سکتے ہیں. وہ بھی سینکڑوں ارب میں آ جاتا ہے. لیکن اس سے بڑا جو پرابلم ہے کہ آپ نے فیول پہ، گیس پہ یا کول پہ جو آپ کے پلانٹس ہیں، آپ ان کو چلائیں گے تو اگر فیول ورلڈ مارکیٹ میں مہنگا ہو گیا اور آپ کے ہاں بجلی مہنگی ہوگی نا جی، پھر کارخانے پرانے ہوں گے تو ان کی مشینیں تبدیل کرنی ہوں گی، تو اس کے لیے بھی آپ کو پیسے چاہیے ہوں گے. یہ جو ہمارے ہاں تصور ہے کہ جی کچھ حکومتوں کے دوران یہ جو لگائے گئے فیکٹریاں کارخانے لگائے گئے اس کے بجلی پیدا کرنے کے، تو ان کے ساتھ فکس چارجز لگا دیے گئے کہ جی اگر آپ نہیں بھی چلیں گے تو ہم آپ کو پیسے دیں گے. یس، اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ اگر ایک ایسا کارخانہ، بجلی ایک ایسا کارخانہ ہے، آپ کو میں کہتا ہوں، میں حکومت میں بیٹھا ہوں، میں آپ کو کہتا ہوں جی آپ آئیے، آپ 10 لوگوں کو انوائٹ، میرے ملک میں ضرورت ہے، آپ آ کے کارخانہ لگائیے. آپ کہتے ہیں جی فیئرلی، اوکے میں آتا ہوں، میں کارخانہ لگاتا ہوں. اب جو میری پروڈکشن ہے اس کے سول بائر آپ ہیں، سرکار ہے، پرائیویٹ سیکٹر تو ہے نہیں، اس کی اپنی ڈسٹریبیوشن نہیں ہے. سو گورنمنٹ میری واحد بائر ہے. اگر گورنمنٹ واحد بائر ہے تو کل آپ، اور آپ نے تو 50 کارخانے لگائے ہوئے ہیں، آپ کے اپنے بھی ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کے بھی ہیں. کل میں آپ کے کارخانہ لگاتا ہوں اور آپ مجھ سے بجلی نہیں لیتے، یا میری کیپیسٹی ہے 1000 میگا واٹ پیدا کرنے کی یا 100 میگا واٹ پیدا کرنے کی، آپ مجھ سے 90 میگا واٹ نہیں لیتے، 10 میگا واٹ لیتے ہیں، انڈر کیپیسٹی چلاتے ہیں، تو میری تو فیزیبلٹی ختم ہو جاتی ہے. تو میں نے اس کارخانہ لگانے کے لیے جو قرض لیا ہے
وہ بھی واپس کرنا ہے, سود بھی دینا ہے. میں نے اس پلانٹ کو ایفیشینٹلی رکھنے کے لیے وہاں پہ جو پوری مشینری ہے اس کو چلانے کے لیے جو مین پاور ہے وہ بھی رکھنی ہے, اس کی مینٹیننس بھی کرنی ہے. تو یہ جو میرے اخراجات ہیں یہ کہاں سے ہوں گے پورے؟ تو آپ تو گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں, تو پھر آپ کہیں گے نا کہ اچھا جناب یہ جو میرے اخراجات ہیں جس میں میرے کیپٹل انویسٹمنٹ کا اور میرے جو لون ہے اس کا جو انٹرسٹ ہے یا جو پرنسپل پے ہونا ہے یہ تو مجھے انشور کرے نا کہ اتنے پیسے آپ مجھے دیں گے اگر آپ مجھ سے کارخانے میں بجلی نہیں لیں گے, جو مجھے ہر مہینے یا ہر سال چاہیے. تو پھر وہ کیلکولیشن ہو جائے گی. اسی طرح جو وہاں پہ میں نے لیبر رکھنی ہے, فکس کیپٹل کاسٹ آنی ہے اس کے اوپر, تو وہ تو تنخواہ آپ دیں گے نا مجھے, گورنمنٹ آپ کو دے گی نا. اگر نہیں دے گی تو آپ کہاں سے پوری کریں گے؟ تو یہ لاجیکل ہے ساری, کوئی ایسی نہیں ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگ کوئی بالکل ہی ظلم کر رہے ہیں اور یہ لاجیکل کام کر رہے ہیں. پاکستان میں سستی بجلی تب ہوگی جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل سستا ہو جائے گا, یا گیس سستی ہو جائے گی, یا کول سستا ہو جائے گا. ورنہ ہمیں لمبے عرصے کے لیے کام کرنا ہے. آپ کے سستی بجلی کے ذریعے جو پیدا ہونے والے کا ذریعے ہے وہ ہے ایٹامک انرجی, جو بہت لمبا کام ہے. آپ 500 میگا واٹ کا اگر پلانٹ لگاتے ہیں تو آپ کو 10 سال لگتے ہیں اس کو, اور اس کی بڑی ریپرکیشنز بھی ہیں. ڈیم اگر آپ بناتے ہیں تو آپ کو بھاشا ڈیم کے لیے پیسے نہیں مل رہے, آپ کو بنجی کے لیے پیسے نہیں مل رہے کیونکہ اس کی انٹرنیشنل پالیٹکس ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو 10 سال 12 سال 8 سال اس وقت بھی انڈر کنسٹرکشن ہے. داسو ہے, باقی ڈیم انڈر کنسٹرکشن ہے, بھاشا انڈر کنسٹرکشن ہے, لیکن کیونکہ اس کو ایڈیکویٹ فنڈنگ نہیں ملتی اسی لیے ڈیم فنڈ بنا تھا نا. اسی لیے جج صاحب ہمارے نکلے تھے ڈیم بناؤ فنڈ. تو وہ الٹیمیٹلی اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ اس طرح کا ڈرامہ چلے گا, یہ نہیں چلے گا کام. اس طرح تو نہیں ہوتا نا کہ آپ نے 2-4 ارب 10 ارب اکٹھا بھی کر لیا, وہاں سینکڑوں ارب چاہیے. اب 10 ارب تو, اور اب وہ 10 ارب بھی کہیں نظر نہیں آ رہا, وہ بھی وہاں اس کو نہیں مل رہا پوری طرح. سو یہ جو ڈرامہ بازیاں بند کریں گے, لوگوں کو بھی بتانا پڑے گا کہ ایفیشینٹ استعمال کرو, انرجی کو سیو کرو. یہ جو ہمارے ملک کے اندر تماشا ہے کہ ساری ترقی یافتہ دنیا صبح جلدی اٹھتی ہے, شام جلدی سوتی ہے, کاروبار دن میں کرتی ہے, شام کو مارکیٹیں بند کرتی ہے. سب سے مہنگی بجلی ہم شام کو پیدا استعمال کرتے ہیں. اور اس شام کا استعمال کیا ہے؟ 6 بجے سے آن ورڈ یا 5 بجے سے آن ورڈ آپ کی بجلی کا استعمال بڑھتا جاتا ہے رات 11 بجے تک. اگر آپ کہیں تاجروں کو کہ بھائی ساری دنیا میں دکانیں جلد کھلتی ہیں جلد بند ہو جاتی ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا تو کاروبار ہی شام کو شروع ہوتا ہے. سو اس وقت مہنگی ترین یعنی گورنمنٹ کے وہ کارخانے جو سب سے زیادہ فیول کھاتے ہیں اور سب سے مہنگی بجلی پیدا کرتے ہیں وہ دن کو نہیں چلتے. وہ شام کو جب پیک آتی ہے اس وقت آپ کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تو آپ ان کو چلاتے ہیں. اسی لیے اب پیک آورز کے ریٹ بھی الگ کیے گئے. تو ہمیں کچھ اپنی عادتیں بھی بدلنی ہوں گی اور کچھ ہماری حکومتوں کو یہ انرجی مکس ٹھیک کرنا ہوگا. اس کے ذریعے ہو سکتا ہے, میں نے کہا نا شارٹ کٹ والا راستہ نہیں ہے. آپ کہیں گے میں نے اپنے سارے انٹرویو میں شارٹ کٹ کی بات نہیں کی, اس لیے میں کہتا ہوں کہ شارٹ کٹ ہے ہی شراب. سر اگلے 10-15 سال کی جو آپ نے ملک کی پکچر کھینچی ہے اس میں تو ذہن میں ایسے لگتا ہے کہ ایک ڈوبتی ہوئی کشتی ہے جس کے اندر سوراخ ہوئے ہیں, اور سیاست دانوں کا اور پولیٹیشین کا کام یہی ہے کہ بس بالٹی لوٹے بھر کے پانی نکال کے باہر پھینکیں. نہیں, آپ نے ایک کام کرنا ہے. اس وقت تو یہ ہے, اگر ایسا ہے کہ سوراخ ہیں تو کیا آپ نے بالٹیاں نہیں نکالنی ہے, نہیں نکالیں گے تو ڈوب جائے گی. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ آپ مزید سوراخ نہ ہونے دیں. ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ اس کی ایسی ریپیئر ہوتی جائے, اس کے اندر ایسی لیئرز ہم لگاتے جائیں تاکہ اب مزید کسی اور ڈیمیج کا اس کے ڈیمیج کو کم کرتے آئیں. تو یہ پکچر تو اتنی خوشی والی نہیں ہے, اتنی روزی نہیں ہے, لیکن وے فارورڈ یہی ہے. شارٹ کٹ میں آج تک جو آیا یا دنیا بھر میں جو آیا اس نے شارٹ کٹ میں جو کچھ کہا وہ سوائے شراب کے کچھ نہیں تھا. سر مزید سوراخوں سے بچنے کے لیے اگر دیکھا جائے ویسے تو سب کا سیم ہی کام ہے, کوئی بھی بندہ آئے گا اس نے آلموسٹ اسی فٹ اسٹیپس پہ چلنا ہے, لیکن مزید سوراخوں سے بچنے کے لیے اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی نے عمران خان نے بات کی احتساب کی, اکاؤنٹیبلٹی کی, لیکن آپ کی پارٹی کی طرف سے وہ باتیں ریلیٹیولی کم ہوتی ہے. احتساب کا قانون ہمارے دور میں بھی چلا, لوگ پکڑے گئے, احتساب بھی ہوا, مسلم لیگ کے دور میں بھی ہوا. ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی احتساب انتقام کا ہی نام رہا. عمران خان نے کیا کیا؟ اپنے گرد و نواح کا احتساب کیا, جو لوگ عمران خان کے ساتھ گئے ان کا احتساب کیا, کس کا کیا؟ اپوزیشن.
تو پھر کیا کیا؟ جس کو سب سے بڑا چور کہتا تھا، جب عمران خان کے ساتھ چلا گیا سب ٹھیک ہو گیا. جتنے عمران خان کے ساتھی تھے کیا ان کے اوپر کرپشن کے الزامات نہیں تھے؟ کدھر گئے؟ عمران خان کی ذات کے اوپر اب تو آنے شروع ہو گئے، ان کی فیملی کے اوپر آنے شروع ہو گئے، داستانیں کھل رہی ہیں. تو کیا کیا؟ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جو ڈگڈگیاں بجا کے لوگوں کو شراب دکھا کے سٹوری ٹیلنگ میں اتنا روزی پکچر پینٹ کر دینی کہ میں سب ٹھیک کر دوں گا، میں $200 ارب بائرس پڑے ہوئے ہیں، میں لے کے آ جاؤں گا، $100 ارب قرضہ اتار دوں گا، $100 ارب منہ پہ ماروں گا، $100 ارب سے پاکستان میں کہاں؟ لیکن سر احتساب ہمارے ملک کی ضرورت تو ہے نا، تو آپ لوگ اس پہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. احتساب کس نے کرنا ہے؟ احتساب اداروں نے بھی کرنا ہے، احتساب عوام نے بھی کرنا ہے. اداروں سے بڑا احتساب عوام کا ہے. ادارے کس پہ ہوتے ہیں؟ افراد پہ. اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ کون ہیں؟ امریکہ سے آتے ہیں، برطانیہ سے آتے ہیں، اوپر سے کوئی فرشتے آتے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہم ہی میں سے ہوں گے نا، ہمارے جیسے ہی ہوں گے. تو ان اداروں کے اندر اپنے بہت سارے سوال ہیں، عدلیہ پہ نہیں ہیں، دیگر اداروں پہ نہیں ہیں. سو ہم سب کو تحمل سے یہ کرنے کی ضرورت ہے. ایک ہے پبلک اکاؤنٹیبلٹی، ایک ہے انسٹیٹیوشنل اکاؤنٹیبلٹی. اگر پاکستان کے سب سے اعلیٰ عدالت کے ججوں کے اوپر بھی، ان میں سے بھی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر بڑے سیریس سوال اٹھ جاتے ہیں، ان کی لائلٹی کا، ان کی فیئرنیس کا، ان کے کریکٹر کا، تو اکاؤنٹیبلٹی والے کہاں سے آئیں گے؟ سب سے بڑی اکاؤنٹیبلٹی پبلک کی ہے. نو ڈاؤٹ. یہ یاد رکھیے، لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ سے ڈرنے کی باتیں کرتے ہیں، ڈرتے اللہ کی مخلوق سے ہیں. میں کوئی گناہ، کوئی جرم، کوئی شرارت، کوئی غلط کام کسی اندر بیٹھ کے 2-4 دوستوں کے ساتھ مل کے چھپ کے سارا کچھ کر لیتا ہوں. وہی کام جو میں یہاں بیٹھ کے کر رہا ہوں وہ میں چوک میں کھڑا ہو کے نہیں کرتا. اللہ تو ہر بات کا علیم و خبیر ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. سو وہ تو مجھے یہاں بھی دیکھ رہا ہے، میرے دل کے اندر پیدا ہونے والے خیال اور وسوسوں کو بھی جانتا ہے. تو وہ کام میں وہاں کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ وہاں اللہ کی مخلوق ہے. سو میں اللہ کے ڈر سے نہیں، ٹھیک، میں اللہ کی مخلوق کے ڈر سے یہ کام نہیں کرتا. ڈیموکریسی اللہ کی مخلوق کا ڈر ہے. دنیا میں پبلک اوپینین نے اپنے اداروں کو نکیل ڈالی ہوئی ہے، ورنہ قانون، آئین، عدالتیں، یہ سارے ادارے ان کے بھی ہاں بھی ہیں، ہمارے ہاں بھی ہے. ہمارے اور ان کے قانون میں کوئی فرق نہیں ہے، اداروں میں کوئی فرق نہیں ہے، پروسیسز میں کوئی فرق نہیں ہے، نیتوں اور اپلیکیشن میں فرق ہے، عمل درآمد میں فرق ہے، اور وہ ہم افراد نے ٹھیک کرنا ہے. آپ مجھ سے توقع کر رہے ہیں، خود ٹھیک نہیں کر رہے. میں آپ کو لیکچر دے رہا ہوں، خود اپنے پر لاگو کرنے کو تیار نہیں ہوں. یہ ہماری بیماری ہے. سر آئی تھنک آپ نے خود ہی آج کی ساری ڈسکشن کنکلوڈ کر دی ہے اور عوام کے اوپر ایک رسپانسبلٹی شو کر دی. میں تو آلویز کہتا ہوں جی، اگر لوگوں کا خیال ہو کہ ہمارے حکمران خود اپنے طور پہ ٹھیک ہو جائیں گے، کسی لیکچر، کسی سرمن، کسی دانشور کے پڑھانے سے ٹھیک ہو جائیں گے، کسی عالم کے، کسی پیر کی دعا سے ٹھیک ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے، کبھی نہیں ہوں گے. یہ یاد رکھیے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم تھا، اللہ کی دی ہوئی ہدایت تھی، کتاب تھی، ان سے ہدایت لینے والے سارے لوگ ٹھیک نہیں ہو گئے تھے. انڈیویجول کریکٹرز سارے درست نہیں ہو گئے تھے، کچھ بہک گئے تھے. کچھ عرصہ وہ نظام چلا، پھر ہم اس میں بھی خرابیاں پیدا ہونی شروع ہو گئی تھی. نظام کا فرق نہیں تھا، تعلیم کا فرق نہیں تھا، پیغام کا فرق نہیں تھا. کتاب سچی، خدا سچا، نبی سچا، رستہ سچا. ہم وہ رستہ اڈاپٹ نہیں کر رہے. جو قوانین ہمیں 1450 سال پہلے بتائے گئے، ہم اس پہ اس وقت بھی پوری طرح عمل نہیں ہو پایا. ان کے بعد وہ تو ابھی تشکیل ہو رہی تھی نا. ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہم آج بھی نہ دنیا کے جدید اسلوب پہ چل رہے ہیں، نہ پرانے اپنے دیے ہوئے دین کے اسلوب پہ چل رہے ہیں. لہٰذا باقی پھر یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم رہیں تو یہاں والے، رہیں تو اپنے ذات برادری والے، رنگ نسل کے ساتھ ہماری تقسیم بھی ہو، دولت کی لوٹ مار بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن ریاست ہماری نا وہ برطانیہ جیسی ہو جائے، ہم اچانک امریکہ جیسے حالات کر لیں. ایسے تو نہیں ہوتا. سر کمنگ ٹو آور فائنل کویسچن، جو بھی ہمارے گیسٹ آتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں ان سے پوچھیں، کیونکہ ہماری پوڈ کاسٹ کا نام بھی پاکستانی ڈریم ہے. تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ واٹ از قمر زمان قاہرہ's ڈریم فار پاکستان؟ ایک چیز جو آپ پاکستان. میری ڈریم یہ ہے کہ کاش پاکستان کے لوگ کھلی آنکھوں کے ساتھ فیصلے کریں، جذبات سے باہر نکل کے، حالات کو سامنے رکھتے ہوئے درست فیصلے کریں.
اپنے پیسوں کو، اپنے وسائل کو اپنے بچوں کے علم پہ خرچ کرے اور اپنے اندر یہ جرت پیدا کرے کہ شارٹ کٹ یا شراب دکھانے والوں کو پہچانے اور حق کا ساتھ دے. حق کا ساتھ دے. الیکشن آ رہے ہیں، الیکشن کے اندر بندے دیکھیں، افراد دیکھیں، کیریکٹرز دیکھیں، ان کیریکٹرز کو ووٹ دیں. جماعتوں کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے جا کے جماعتیں چلانی، انہوں نے حکومتیں بنانی ہیں. غلط لوگوں کو وہاں بھیج دیں گے تو وہاں جا کے بیٹھ کے دعائیں کرتے رہیں. اب ہمارا خیال کیا ہوتا ہے کہ ہم الیکشن میں ووٹ ڈالتے ہیں، جانتے ہیں یہ 2 نمبر بندہ ہے، فلاں ہے، کریکٹر کیا ہے، لیکن اس نے ہمارا کام کیا ہے، گلی بنائی ہے، نالی بنائی ہے، فلاں کیا ہے، ہم اس کو ووٹ دے دیتے ہیں. وہ ووٹ لے کے وہاں پہنچ جاتا ہے اور پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں کہ یا اللہ ہماری قوم کو ہدایت دے، ہمارے حکمرانوں کو درست کر دے، ہمارا فلاں کر دے. کیسے؟ کیا دعاؤں سے ٹھیک ہوا کبھی؟ میرا جو خواب یہ ہے کہ ہمارے لوگ درست فیصلے کریں اور علم پہ توجہ دیں، انحصار کریں. یہی آگے بڑھنے کا راستہ ہے. سر ونس اگین تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، بہت شکریہ. اور ہوپ انشاءاللہ آپ دوبارہ آئیں گے اور دوبارہ آپ سے مزید گفتگو. انشاءاللہ. سر